کل رات کو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس تھی، بڑی سیریس قسم کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں ایک مرتبہ پھر سے فوج کے اوپر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بہنوں کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو دھرنے دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جگہوں کے اوپر، ان میں سے کئی دھرنے جو ہے وہ کل رات کو اب ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایک دھرنا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن بیشتر دھرنے جو ہیں وہ اب ختم کر دیے گئے ہیں اور رستے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، تاکہ ظاہری بات ہے وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، جو پچھلے کئی دنوں سے کافی پرابلم میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ خبر سب سے پہلے میرے خیال میں شیئر کر دیتے ہیں، پھر اور بھی بہت سی خبریں ہیں اس ویلاگ کے اندر، وہ ساری آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جناب پی ٹی آئی کے دھرنوں کی جو تازہ صورتحال ہے، وہ جی ٹی روڈ کے اوپر اٹک کا پل جو ہے اسے اب کھول دیا گیا ہے، وہاں سے دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان بھکر روڈ کے اوپر جو دھرنا دیا گیا تھا اسے بھی اب کھول دیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان سی پیک روٹ جو ہے اسے بھی اب کھول دیا گیا ہے۔ ہزارہ موٹر وے جو ہے اسے بھی اب کھول دیا گیا ہے۔ کوہاٹ پنڈی خوشحال گڑھ اسے بھی جو ہے وہ اب کھول دیا گیا ہے۔ سوابی موٹر وے جو ہے وہ البتہ ابھی بھی اسی طرح ہی بند ہے۔ دیگر جگہوں کے اوپر بھی جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم دھرنا وہاں پہ ضرور دیں گے، لیکن رستے اب کھول دیے ہیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے، وہ ہم ان کے لیے پرابلم جو ہے نہیں کریٹ کرنا چاہتے۔ تو انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ نے جو دھرنے دیے ہوئے تھے ان جگہوں کے اوپر، ان کے منتظمین کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے کے بعد، ذہن میں رکھیے گا کہ ویسے بھی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ آرڈرز آ چکے ہوئے تھے، پولیس کو حکم دے دیا گیا تھا، آئی جی کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب جا کے رستے کھولیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق سوابی انٹرچینج کے اوپر جو ہے جو دھرنا دیا گیا ہے وہ ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہے، باقی جگہ جو ہے وہ کم از کم اس کے رستے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے جناب کل رات کو جو ہے وہ بڑی ایک دھویں دار پریس کانفرنس کی۔ پہلے یہ شام کو ہونی تھی یہ پریس کانفرنس، لیکن اس کے بعد یہ ڈیلے ہو گئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس کے اندر بیسکلی محسن نقوی صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی تھی، اس کے جوابات بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سے جو ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا۔ تینوں بہنوں نے جو کچھ کہا میں اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کئی باتیں تینوں بہنوں کی جو ہے وہ ملتی جلتی بھی تھیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سب سے پہلے ہم سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی طرف سے کوئی آئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ آپ دے دیجئے، وہ جا کے عمران خان صاحب کا معائنہ جو ڈاکٹرز نے کرنا ہے وہ ان کے ساتھ وہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ انہوں نے جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کا انہوں نے نام دیا کہ جناب یہ دونوں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آگے سے جواب آیا کہ یہ دو جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں یہ نہیں جا سکتے، آپ اس کے بارے میں تو بھول جائیے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ ڈاکٹر عظما، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کی بہن بھی ہیں عمران خان صاحب کی، تو ان کو بھیج دیا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں جواب آیا کہ جناب تینوں بہنیں جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی، بہنوں کا نام بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پروپوز کیا گیا کہ قاسم زمان جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں اور اکثر اوقات علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ان کو بھیجنے کے لیے، یہ دوسری سائڈ سے کہا گیا، یہ ان کی سائڈ سے نہیں بلکہ دوسری سائڈ سے کہا گیا۔ انہوں بہنوں نے کہا کہ جناب ہم نے قاسم زمان سے بھی بات کی اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ قاسم زمان کا جانا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ وہ میڈیکل کے شعبے سے وہ تعلق نہیں رکھتے، وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ دوسری سائڈ جو گفتگو کر رہی ہے یا اگر ڈاکٹرز ان کو کچھ بتا رہے ہیں تو اس میں سے کتنی حقیقت ہے۔ اس لیے ہم نے اس پروپوزل کو جو ہے ہم نے ریجیکٹ کر دیا اور ہم نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے کزن آئے ہوئے ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر برکی، وہ امریکہ سے آج کل آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا نام پرپوز کیا کہ جی ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لے جائیں، لیکن ان کا نام بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اور اس لیے اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر کے بارے میں بھی کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ دوسری سائڈ نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی فون کال نہیں آئی، اور نہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کیا کسی ڈاکٹر نے اب جانا ہے یا نہیں جانا۔ ہمیں مزید اس کے پورے جو ہے وہ کوئی اپڈیٹ نہیں ملی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے دوران انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو سیدھا ایک مطالبہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ فوری طور پہ الشفا انٹرنیشنل کے اندر جو ہے ان کو شفٹ کیا جائے، ان کا علاج جو ہے وہ وہاں پہ کیا جائے۔ ہم اب کسی پہ یقین نہیں رکھتے، ہم جو ہے وہ ملٹری کے اوپر، فوج کے اوپر بھی ہم یقین نہیں رکھتے، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے بھی اگر کوئی بات کہتا ہے ہمیں اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے۔ ایک بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کلیئر کٹ ایک نظر آ رہا تھا بہنوں کی جانب سے کہ جی ہم اب ان کے اوپر بالکل یقین نہیں رکھتے، اور یہ اب جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو احتجاج ہو رہے ہیں، یہ احتجاج جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہیں گے، اب یہ احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے جب تک عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے جو پیغامات آئے ہیں، مریم وٹو صاحب نے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا تھا، شاید میں نے پچھلے ویلاگ میں شیئر بھی کیا تھا، جس میں اندر سے یہ پیغام آیا وایا بشرا بی بی کی فیملی کے
کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میرا علاج جو ہے وہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، اور میں اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں جس طریقے سے میرا علاج جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. بائی دا وے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے اور ان کی بہنوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی کہ جی ہمیں ماضی میں مطلب چند ماہ کے اندر جب یہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو ایشو چل رہا تھا تو اس دوران بھی جو ہے عمران خان صاحب بار بار ان کو یہ بات کہتے تھے کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، تم یہ بات کہو، یہ باہر جا کے یہ بات جو ہے وہ کہو. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کہتے تھے لیکن ہم اس بات کو جو ہے وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے، ہم باہر آ کے کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ باتیں جو ہے وہ ہمیں سچ لگنا شروع ہو گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میڈیکل رپورٹ کو بھی پوری طرح ہم رد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ بتایا تو دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے یا پھر ان کا علاج جو ہے وہ اس طرح جاری ہے، لیکن ڈائگنوسس جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بیماری ان کو ہوئی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں دس رپورٹ از انکمپلیٹ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارا کوئی ڈاکٹر بیچ میں انوالو نہیں ہوگا ہم کسی صورت جو ہے وہ ان تمام باتوں کو ہم کسی صورت جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. بیچ میں جو بہنیں تھیں obviously میں بار بار وہی بات کرتا ہوں بیکاز دے ناٹ پالیٹیشنز، پریس کانفرنس کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے، میڈیا ٹاک ویسے تھوڑی بہت وہ کر لیتی ہیں لیکن پریس کانفرنس کرنے کی عادت نہیں ہے. بیچ میں کئی صحافیوں کے سوالات سے جو ہے وہ چڑ بھی رہی تھی، مطلب ظاہر بات ہے جرنلسٹ جو ہے وہ کویشچنز کر رہے تھے. کئی جرنلسٹ نے یہاں پہ یہ بھی کویشچن کیا کہ جی آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں، اور آپ بیسکلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ ایکچولی چیزوں کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، معاملات جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کے پوزیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ریزالو نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اس قسم کی فضول باتیں جو ہے وہ نہ کریں، یہاں پہ عمران خان صاحب کا سوچیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر سوچئے کہ عمران خان صاحب کی کیئر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، جس طرح ان کے لیے جو ہے وہ ان کا علاج ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، آپ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ جانے سے پہلے، سری لنکا جانے سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے سری لنکا بھی گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں پیغام آیا تھا کہ جی انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے گا، ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا. بائی دا وے اسی طرح کی بات جو ہے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی بات جو ہے اختیار ولی صاحب نے بھی میرے شو کے اندر کہی تھی کہ جی آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا. بہرحال ان کی بہنیں جو ہیں وہ کافی ایجیٹیٹڈ فیل کر رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو کویشچنز کیے جا رہے ہیں اس سے وہ زیادہ خوش نہیں ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ بھی چند انٹرویوز دیے ہیں اور انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر تنقید بھی کی ہے. جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے وہ زیادہ خوش نہیں تھے علی امین گنڈا پور صاحب. کل رات کو بھی جو ہے انہوں نے مختلف انٹرویوز دیے ہیں. ایک انٹرویو انہوں نے محمد مالک صاحب کو بھی دیا، اور بائی دا وے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں نے کہا کہ جناب اگر لوگ نکل رہے ہیں اور اگر ان سے ایکچولی سوال کیا کہ جی لوگوں نے جو ہے وہ رستے وغیرہ بند کر دیے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہے، آپ کے کارکنوں نے رستے بند کر دیے ہیں، تو اس کا انہوں نے دفاع کیا. انہوں نے کہا جی ان کا جمہوری حق ہے، اگر آپ جو ہے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ رستے جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں، اور اگر عوام نکل رہی ہے تو یہی موقع ہے کہ عوام کے نکلنے کا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر وہ نکلیں. تو مطلب اٹ کوڈ بی ٹیکن آؤٹ فرام آل دس کہ یہ اگر دھرنے دیے جا رہے ہیں اس میں پوری سپورٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہے. شی از کالنگ دی شاٹس، شی از ڈیسائڈنگ آل دیز تھنگس، اور گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ڈیولپ کرنے کی جو کوشش ہے وہ علیمہ خان صاحبہ از دی ون. اور وہ کل کی رات کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے بھی کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی تھی، کل انہوں نے مختلف انٹرویوز دیے. انہوں نے محمد مالک صاحب کو بھی ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا عمران خان سے فائنل ملاقات میں میرے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی تھے. میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. 25 نومبر کو بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سنجانی پر رک جائیں، لیکن ہم نے حکم عدولی کی اور وہیں سے تباہی کا آغاز ہوا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 25 نومبر جو ہے یہ پچھلے سال، مطلب وہ بالکل جو پچھلے سال والا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، مطلب 2024، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا کہ اس وقت مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم بھی تھک رہے ہو اور ہم بھی تھک رہے ہیں، چلو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. 5 اکتوبر کے احتجاج کے بعد عمران خان کی شرائط پر مذاکرات ہوئے اور ٹی او آرز بھی بن چکے تھے. مریم وٹو کو کے حوالے سے بشرا بیوی کی جو بہن ہے، انہوں نے کہا مریم وٹو کو کچھ پتہ نہیں. میں نے ان کے بیان پر بشرا بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ اس سے دفع کرو، یہ اس کی اوقات ہے. یعنی یہ بشرا بیوی کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بیوی نے مریم وٹو کے بارے میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کچھ گروپس ایک دوسرے پر تنقید اور بیانات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے مہم چلائی جاتی ہے. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی محسن نقوی کی بھرپور کوشش تھی کہ عمران خان کی رہائی ہو. 5 اکتوبر کو ہم رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک پہنچ گئے تھے، پھر پریشر بنا اور حکومت ہل گئی. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مینڈیٹ دیا ہے.
تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے ساتھ ہوں. اللہ کرے ان کی وجہ سے عمران خان کی رہائی ہو جائے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے کہ مجھ سے حساب لینے والا؟ پہلے میری قربانیوں کا حساب کریں پھر میرے بیان پر حساب لیں. جب بھی بات کی عمران خان کے لیے کی اور آئندہ بھی کروں گا تو عمران خان کے لیے ہی کروں گا. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں. ایک وقت تھا جب ہم عمران خان کی رہائی کے بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے. میں نے جب احتجاج کے لیے کیے مخالفین میں سے کوئی بھی نہیں آیا. مجھے کسی سے گلا نہیں, نہ کسی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو باہر آنے دے پھر میں بتاؤں گا میری کتنی اوقات ہے اور علیمہ خان کی کتنی. میں نے بہنوں کے سامنے طلع کیا کہ عمران خان کو باہر آنے دیں, لیکن بات جو ہے وہ نہیں بنی. تو علی امین گنڈا پور صاحب وہ ماضی میں بھی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے کافی ناراض تھے, ابھی بھی مختلف انٹرویوز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور بائی دا وے ان کے جو انٹرویوز گنڈا پور صاحب کے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکن جو ہیں اس بات کے اوپر ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جناب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ غلط موقع کے اوپر جو ہے یہ اس قسم کی باتوں کو ریویل کر رہے ہیں یا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو بہت سے کارکن جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر علی امین گنڈا پور سے کافی حد تک ناراض دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ایک اور انٹرویو کے اندر صنم جاوید کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی کہ جناب صنم جاوید جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں, وہ پھر اس کے بعد وہاں سے خود ہی بغیر بتائے جو ہے وہ چلی گئیں. وہ کس کے ساتھ گئیں میں اس کو جو ہے وہ نہیں بتانا چاہتا, اور اس کے بعد وہاں سے کہیں اور بھی کسی اور کے ساتھ گئیں میں وہ بھی نہیں بتانا چاہتا. تو اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی کہ جناب انہوں نے صنم جاوید کے حوالے سے جو ایک امپریشن اس قسم کا دیا ہے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی تھی. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں جب یہ اس قسم کی بات کر رہا تھا, اب جا کے انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد اس کی کلیئرٹی انہوں نے دی ہے کہ جی میں جب کسی کی بات کر رہا تھا تو میرا مقصد تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ چلی گئی تھی. اس کا غلط مطلب جو ہے وہ نہ نکالا جائے, وہ میری بہنوں کی طرح ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے عمران خان کی صحت سے متعلق 5 مطالبات کیے ہیں, جس میں عمران خان کو ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو بلا تاخیر نجی رسائی دی جائے. تمام میڈیکل رپورٹس اور ٹیسٹ نتائج فوری شیئر کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے. اپوزیشن اتحاد نے ذاتی ڈاکٹروں کو آزادانہ طبی رائے دینے کا مکمل اختیار دینے, سرکاری میڈیکل بورڈ کے دباؤ کے بغیر معائنہ کرنے کی اجازت دینے, عمران خان کے لیے مسلسل فالو اپ معائنے یقینی بنایا جائے مطالبہ کیا ہے, اور علاج میں رکاوٹ یا تاخیر پر حکومت سے تحریری وضاحت جو ہے وہ طلب کی ہے. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ سب کچھ مطلب یہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں سہولیات پر رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے 3 صفحات کے اوپر مشتمل جو ہے وہ یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. اس کے مطابق عمران خان کا اڈیالہ جیل میں کمپاؤنڈ جو ہے وہ 7 سیل کے اوپر سیلز مختلف جو جیل سیلز ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہے. عمران خان کے سیل کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی جو ہے وہ راہداری ہے. عمران خان کے کمپاؤنڈ سے ملحق 35/37 کا لان جو ہے وہاں پہ موجود ہے. عمران خان لان میں بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات پڑھتے ہیں اور دھوپ سینکتے ہیں. عمران خان کے 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ میں 30 سے 35 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے جو صرف ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان ناشتے میں کھجور, اخروٹ, شہد, کافی, دلیا, لسی, گرم دودھ اور چیا سیڈز جو ہیں وہ لیتے ہیں. عمران خان ناشتے میں موسمی اور انار کا جوس بھی پیتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغ, مٹن, سلاد, مکس اچار, آلو چپس, انڈا فرائی اور مکس دال جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. عمران خان شام کو بادام, کشمش, پسا ہوا ناریل, دودھ, کھجور, کیلے اور سیب کا شیک پیتے ہیں. عمران خان کو صبح سے لے کر شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی دی جاتی ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے. عمران خان کو بہتر کلاس جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کی گئی ہے. اس کے علاوہ ان کے وکیل سلمان صفدر نے جو رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی مزید وضاحت جو ہے انہوں نے کی ہے. یہ تقریباً جو وہ بات کر رہے ہیں یہی بات مجھ سے سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, انہوں نے اس وقت جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جمعے والے دن پچھلے جمعے کو, تو تب جو ہے وہ میں نے اس کے اندر اپنے اس ویلاگ کے اندر یہ بات شیئر کی تھی. سلمان صفدر صاحب بھی جو ہے کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا تو خان صاحب نے میری طرف دیکھا اور اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی, مطلب لیفٹ آنکھ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا اور رائٹ آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی. خان صاحب نے کہا کہ سلمان تمہارا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے صرف روشنی کا احساس ہے. اور یہی بات انہوں نے رپورٹ میں لکھی ہے. اب یہ آسان بات ہے کہ عاصم یوسف صاحب جائیں گے, وہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, لیکن وہ خان صاحب سے یہ تو پوچھ لیں گے کہ آپ کی بینائی بحال ہے, آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے, اور یہی بات وہ باہر آ کر بتا دیں تو ہم سب کو سکون ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ان کی جانب سے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے, آپ ذرا کرکٹ کی جانب جو ہے وہ تھوڑا سا رخ کرتے ہیں. جناب کرکٹ میں جو ہے وہ آج نمیبیا کے ساتھ پاکستان کا میچ جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے جو ہے وہ کھیلا جائے گا, اور آج بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کل زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ تھا جس کو زمبابوے کے لیے جیتنا ضروری تھا اگر وہ اگلے مرحلے میں جانا چاہتا تھا,
لیکن میچ جو ہے وہ نہیں ہو سکا بارش کی وجہ سے، جس کی وجہ سے زمبابوے کو 1 پوائنٹ ایکسٹرا ملا، اور 1 پوائنٹ ملا، 2 نہیں ملے، 1 پوائنٹ ملا، لیکن اس کی بدولت یہ ہوا کہ وہ سپر 8 کے مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، اور آسٹریلیا جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اس بارش کے نتیجے میں۔ اب لیکن یہاں پہ اگر بارش ہوتی ہے نمیبیا کے خلاف پاکستان کے میچ کے اندر، تو پاکستان فائدے میں رہے گا۔ فائدے میں اس طرح رہے گا کہ پاکستان کو 1 پوائنٹ مل جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ آٹومیٹکلی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ امریکہ USA جو ہے وہ نمبر 2 کے اوپر ہے، پاکستان کو 1 پوائنٹ اگر مل گیا تو اس کا جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ ویسے ظاہری بات ہے پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، نمیبیا کے خلاف تو شاید یہ میچ جیت ہی جائیں گے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر پاکستان کے پوائنٹس جو ہیں وہ انکریز کر جائیں گے۔ تو کولمبو میں 50 سے 60% جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہو۔ دوسری جانب ایک اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کا جو ہے وہ نیدرلینڈز کے ساتھ بھی میچ جو ہے وہ آج کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ موسٹ پروبلی شاید آج کے میچ کے اندر جو ہے وہ شاید شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے، اور سلمان مرزا کو جو ہے وہ شاید بالنگ کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے، یا شاہین شاہ وہ نسیم شاہ کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ شاید بھیجا جا سکتا ہے۔ تو شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ ان کو ڈراپ کرنے کی بات آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاداب اور بابر اعظم وہ ابھی بھی یہ میچ جو ہے وہ کھیلیں گے، لیکن ایک یہ کم از کم یہ تبدیلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ ہوگا۔ فخر زمان بھی جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی میچ کھیلیں گے۔ اس کے علاوہ چند اور انڈین میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ انڈین میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی خبر ہے، اور وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹس بھی آئے اس کے، تو اس کے بعد ICC اس بات کے اوپر سوچ رہا ہے کہ آئندہ ICC کے ایونٹس جو ہیں وہ اس خطے کے اندر منعقد نہ کیے جائیں، اور اس کے رائٹس جو ہیں وہ آگے چل کے جو ہے وہ کسی اور سائٹ کے اوپر، یعنی کہ آسٹریلیا والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لے جایا جائے۔ انڈیا ٹوڈے نے بیسکلی یہ رپورٹ کیا ہے، اور وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے آسٹریلوی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے، مطلب وہ وہاں سے اس خبر کو لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو وہاں سے شفٹ، بیسکلی دا ایج اخبار ہے آسٹریلیا کا، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کشیدگی کی وجہ سے جو ہے وہ ICC 2029 کی چیمپئنز ٹرافی اور 2031 کا ون ڈے ورلڈ کپ اسے ہندوستان سے باہر منتقل کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان اور بھارت جو ہے ایک دوسرے کے ممالک میں نہ کھیلنے کی جو پیچیدگیاں ہیں یہ کم از کم جو ہے وہ ختم ہو سکیں۔ دی ایج نے رپورٹ کیا کہ آسٹریلیا جس نے پہلے 2015 میں ون ڈے ورلڈ کپ اور 2022 میں T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی، اس تبدیلی کے نتیجے میں ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کی دوڑ میں اس وقت سب سے آگے ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ذرا انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے جو آ رہی ہے، اس میں جناب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو نئے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور طارق رحمان صاحب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے ان سے یہ حلف لے لیا ہے، اور طارق رحمان بطور وزیر اعظم تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سمیت مختلف ممالک کے مندوبین نے جو ہے وہ اس میں شرکت بھی کی ہے تقریب میں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر محمد یونس، انہوں نے عام انتخابات کروانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اپنی الوداعی دھواں دار تقریر میں ایک بار پھر انہوں نے ایسا بیان دیا ہے جس میں بھارت کے نام نہاد سیکولر اسٹیٹ کی جو ہے وہ دھجیاں انہوں نے بکھیر کے رکھ دی۔ کافی سخت تقریر بھارت کے خلاف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش کا سمندر صرف فوجی سرحد نہیں ہے بلکہ عالمی معیشت سے بھی جڑنے کا دروازہ ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے نیپال، بھوٹان اور 7 سسٹرز کو خطے کی بڑی معاشی صلاحیت جو ہے وہ قرار دیا۔ اگرچہ محمد یونس نے بھارت کا نام نہیں لیا، مگر یہ جو 7 سسٹرز ہیں ان کا براہ راست حوالہ جو ہے مودی سرکار کو بے چین کر گیا ہے۔ یہ جو 7 سسٹرز ہیں یہ بیسیکلی اگر آپ بنگلہ دیش کا میپ دیکھیں نا تو ایک سائڈ کے اوپر، اس کی ایک سائڈ کے اوپر یہ 7 مختلف سٹیٹس ہیں بھارت کی، جس میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورا، یہ بیسکلی 7 سٹیٹس ہیں جن کو 7 سسٹرز بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اکثر اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ جو چکن نیک بنتا ہے بیسکلی ایک بڑی باریک سی راہداری ہے، اگر اس کا رستہ کٹ جائے ٹورڈز دی 7 سٹیٹس تو انڈیا کی یہ 7 ریاستیں جو ہیں وہ بھارت سے کٹ سکتی ہیں۔ تو چونکہ محمد یونس نے اپنے اس خطاب کے اندر 7 سٹیٹس کا ذکر کر دیا، 7 سسٹرز کا ذکر کر دیا، تو اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس وقت۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔